عملی افراد سے شروع کرتے ہیں اور آخر تک 12 بروج جو ہے ان کا احاطہ بھی کرتے جاتے ہیں اور آپ کو بتاتے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں عملی افراد سے شروع کر رہا ہوں۔ عملی افراد، یہ سب سے بڑا جوش و خروش آپ میں رہے گا اور آپ کی توانائی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ آپ اپنے ذاتی اور پیشہ ورانہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے بڑی کوشش کر رہے ہیں اور کامیاب بھی ہوتے نظر آتے ہیں۔ تاہم اس ہفتے بغیر سوچے سمجھے اور جوش و خروش میں پر کوئی فیصلہ نہ کریں۔ اس ہفتہ کے وسط میں کوئی مالی معاملہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گا۔ ذاتی تعلقات میں صبر و تحمل سے اور بڑی سوجھ بوجھ سے کام لیتے جائیں۔ دوسرا برج، سوری حضرات، مئی میں پیدا ہونے والے لوگ، سوری حضرات، اس ہفتے آپ کے معمولات، آپ کے جو حالات ہیں ان میں پائیداری پائی جاتی ہے اور بڑا آپ کو یہ ہفتہ جو ہے اس پائیداری کی وجہ سے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آپ اس ہفتے طویل المیعاد مقاصد کو بھرپور توجہ دے رہے ہیں اور ایسے مواقع آپ کو ملنے والے ہیں جس سے آپ کی مالی پوزیشن بہت مضبوط ہو جائے گی۔ فیملی آپ کے سکون کا باعث بنے گی اور کوئی قریبی دوست آپ کا، وہ بھی آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ ہفتہ کے آخر میں آپ اپنا بھی کچھ خیال رکھیں اور آرام و سکون حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جوزی حضرات، جون میں پیدا ہونے والے، تو آپ لوگوں کا یہ جو ہفتہ ہے، اس ہفتے میں آپ دوسروں سے تبادلے خیالات اور میل ملاپ کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا۔ معاشرتی میل ملاپ سے آپ کو بہت سارے مواقع ملنے والے ہیں اور کئی نئے دروازے کھل جائیں گے۔ تاہم ضرورت سے زیادہ ذمہ داری قبول نہ کریں۔ اس ہفتے جوزی حضرات آخر میں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا وقت گزارتے نظر آتے ہیں ہفتہ کے آخر میں، اور آپ اپنے کسی جو آپ کی ہابی ہے یا آپ کا جو پسندیدہ شغل ہے، ہفتہ کے آخر میں آپ اپنے اس شغل میں بڑے مصروف نظر آ رہے ہیں۔ آئیے جی چوتھے برج کی طرف، سرطانی حضرات، جولائی میں پیدا ہونے والے سرطانی حضرات، اس ہفتے زیادہ سے زیادہ اپنے اندر توازن پیدا کریں۔ جذبات میں، سوچ میں توازن ہونا چاہیے۔ کام کے لحاظ سے آپ پر ذہنی دباؤ رہے گا، لیکن آپ صبر و تحمل سے کام لیں گے۔ حالات کو تناظر میں سمجھنے کے لیے آپ اپنی فیملی سے بھی حمایت حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے کسی تجربہ کار استاد سے بھی رجوع کر سکتے ہیں جو آپ کو فیملی کے بارے میں سب کچھ سمجھائے۔ آخر میں آپ ہفتہ کے آخر میں ایسی سرگرمیوں میں حصہ لیں جس سے آپ کو سکون ملے۔ آئیے جی اگلا برج جو ہے وہ آ گیا ہے اپنا اصلی حضرات کے بارے میں۔ اصلی حضرات یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں اگست میں۔ اس ہفتہ آپ کی جو صلاحیتیں ہیں ان کی بڑی نشو و نما ہو رہی ہے اور اس وجہ سے آپ کو شناخت بھی حاصل ہوگی، لوگ آپ کو پہچانیں گے۔ پیشہ ورانہ طور پر آپ کی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں وہ آپ کے کام آئیں گی اور وہ مزید بیدار ہوں گے، وہ مزید روشن ہوں گی۔ آپ کی قائدانہ صلاحیتیں تعمیرانہ مشاورت کو کھلے دل دماغ سے قبول کریں۔ اس ہفتے آپ کی فیملی آپ کی توجہ چاہتی ہے۔
ہفتہ کے آخر میں ایک حیران کن صورتحال پیدا ہوگی جس سے آپ کی خود اعتمادی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ آئیے اگلے برج کی طرف، چھٹے برج کی طرف، سملی حضرات کی طرف، ستمبر میں پیدا ہونے والے لوگوں کی طرف۔ تو سملی حضرات اس ہفتہ آپ اپنی اہلیت، اپنی کارکردگی اور اپنی تنظیم کو مزید توجہ دیں گے۔ کام کے لحاظ سے نئے مواقع ملنے کا قوی امکان ہے۔ اب آپ کی اپنی صحت جو ہے اس کو بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی۔ آپ اتنے ہی کام کریں جتنے کام کے لیے آپ کی توانائی آپ کو اجازت دیتی ہے۔ کام کے لحاظ سے کسی اچھے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، موقع آ سکتے ہیں آپ۔ آئیے میں 7ویں برج کی طرف آ رہا ہوں، میزانی افراد، اکتوبر میں پیدا ہونے والے لوگ۔ تو میزانی افراد اپنے عزیز و اقارب کو توجہ دیں۔ اگر جھگڑا پیدا ہوتے ہیں، ایسا جھگڑے کا امکان نظر آتا ہے تو میں سے بچیں۔ گھریلو زندگی آپ کے لیے بڑی اہمیت کی اختیار کر چکی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ جو چیز آپ کے لیے منتظر ہے وہ آپ کی تخلیقی صلاحیتیں ہیں۔ ہفتہ کے آخر میں آپ کی تخلیقی صلاحیتیں مزید بیدار ہو رہی ہیں اور آپ کو انہیں بروئے لانا چاہیے۔ اولاد سے متعلق آپ کے اولاد سے بارے میں معاملات آپ کے حق میں ہیں، اور گھریلو سرگرمیوں کو آپ تھوڑا سا وقت زیادہ دیں۔ تخلیقی صلاحیتیں آپ کی بیدار ہوتی چلی جا رہی ہیں، دن بدن زیادہ سے زیادہ ہوتی جائیں گی، چنانچہ ان سے انہیں بروکار لائیں اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ آئیے جی اقربی حضرات کی طرف آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں نومبر میں، نام میں ان کا برج کا اقرب ہے، اور اقربی حضرات آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں آپ ان کی بہت زیادہ اہمیت بڑھ جائے گی، ان سے تعلقات مزید بڑھائیں، ماضی کو بھولیں۔ لیکن سب سے زیادہ جو اہمیت والی بات آپ کے لیے اب شروع ہو رہی ہے وہ ہے آپ کی جائیداد اور آپ کا گھر۔ جائیداد کے لحاظ سے اپنے معاملات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اگر وہ جذبات کے جائیداد سے متعلق معاملات سارے اٹھائیں گے تو آپ اس قابل ہوں کہ آپ ان سے نپٹ سکیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں۔ اقربی حضرات کے بعد کوسی حضرات کے بارے آ رہی ہے۔ یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں دسمبر میں۔ تو کوسی حضرات ہفتہ کے پہلے 2 دنوں میں آپ کے لیے یہ 2 دن بہت اچھے رہیں گے، ہفتے کے پہلے 2 دن، کیونکہ چاند آپ کے اپنے گھر میں ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کے طبیعت میں بڑی اٹھان اور خود اعتمادی پیدا ہوگی اور آپ بڑے اچھے موڈ میں رہیں گے۔ ہفتہ کے وسط میں مالی معاملات کے بارے آپ سوچیں گے، مالی معاملات کے بارے میں سوچئے اور ان کو مزید اضافہ کرنے کا جو ہے پلان کریں۔ ہفتہ کے وقت میں آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بہت زیادہ اہمیت حاصل رہے گی۔ ان قریبی رشتہ داروں کی وجہ سے پچھلے کئی مہینے پہلے جو معاملات ہو چکے ہیں وہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں۔ آپ اپنی طرف سے اپنے قریبی رشتہ داروں کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوئی قریبی رشتہ دار آپ کے قریب ہونے کی بھی کوشش کر سکتا ہے۔ آئیے جی اگلے برج کی طرف، جدی حضرات پیدا ہوتے ہیں جنوری میں۔ تو ہفتہ کے پہلے 2 دن
जो है वो आपकी जॉब के लिहाज से बहुत अच्छे साबित होंगे। और आप ये भी ध्यान में रखिए कि पहले 2 दिन में आपके पस पर्दा आपको जो बदखा है उनको भी समझने की कोशिश करें। वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है आप पर कोई इल्जाम लगाया जाए। आप बड़े होशियार रहें, हर एक मामले को सही तरह अच्छी तरह गहरी तरीके से समझने की कोशिश करें। और इसके साथ साथ जॉब से जो मामलात आपके वो अनकरीब बहुत ही अनकरीब जॉब के लिहाज से आपके जो मामलात हैं वो आग में बड़ी खुशकिस्मत साबित होने लगेंगे। इस वजह से आप पर उम्मीद रहें। आइए जी अगले बुरे की तरफ आता हूँ। जो लोग फरवरी में पैदा होते हैं, दलवी हजरात, आपका यह हफ्ता सोशल लाइफ से शुरू होगा। दोस्त अब आपसे रब्ता रखिए। आपको कोई मसला हल हो सकता है। काम के लिहाज से हालात आपके हक में आपको मजीद मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्त अब आपका कोई मसला हल कर सकते हैं। काम के लिहाज से हालात मजीद मेहनत, मजीद दिलचस्पी का तकाजा कर रहे हैं। वो आप पहले अपनी तरफ से जरूरत से ज्यादा वक्त दे रहे हैं। आइए जी आखिरी बुरी की तरफ पहुंच चुका हूँ। भूती अफराद। हाँ जी, मैं दलवी हजरात के 1-2 बातें भूल गया। वो उनके माली मामलात भी ठीक नजर आते हैं। और दूसरा ये है कि आपको अपने सेहत का भी पहले से ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। आइए अगले आखिरी बुरी की तरफ। भूती अफराद। आपकी जो सलाहियतें हैं जिनको लोग शनाख्त कर चुके हैं उनको मजीद सराहा जाएगा। और आपकी इन सलाहियतों की वजह से आपको मजीद कामयाबी नजर आती है। आला अफरान से बहरहाल आला अफरान से मुताद रवैया अख्तियार किए रखें। दोस्त अब आपके साथ आपका जो वक्त है वो अच्छा गुजरता नजर आता है। हफ्ता के आखिर में आपको फैमिली के जो मामलात हैं उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। अचानक कोई कदम ना उठाएं। तो इसके साथ ही हमले अफराद से लेकर हूती अफराद तक